ادھر ادھر نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں سورۃ البروج پہ. ایک اور لفظ قرآن. قرآن کتاب, لکھی ہوئی چیز, اشارہ ہے آسمانی کتاب کی طرف. قرآن کس لفظ سے نکلا ہے؟ قرأ. اس کے معنی میں سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے اونچی آواز میں پڑھنا. اونچی آواز میں پڑھنا. جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق میری زبان سے ہے. اونچی آواز میں پڑھ رہے تو لوگ سن رہے ہیں, اس کا تعلق میری زبان سے ہے. کتاب کا تعلق لکھنے سے, قرآن کا تعلق بولنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جو دیا گیا اس کتاب کو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو دنیا میں ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے نا, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو لوگوں کے سامنے وہ کتاب نہیں رکھ رہے تھے, لیکن لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پیش کر رہے تھے, پڑھا جا رہا تھا. تو ایک ہو گیا شفوی, منہ سے نکلنے والا, وہ کیا ہے؟ قرآن. ایک ہے لکھا ہوا, وہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا اب سننا, اچھا لوح محفوظ میں کیا کہیں گے, کتاب یا قرآن؟ کتاب, کیونکہ قرآن کا لفظ اطلاق کس بات کی طرف ہو رہا ہے؟ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف ہو رہا ہے نا. تو یعنی دنیا میں جو قرآن ہے, دنیا میں جو اس کا ایکسپیرینس ہے, اس کا تجربہ ہے, اس کی طرف اشارہ ہے لفظ قرآن سے, اور آسمانی کتاب کی طرف اشارہ ہے لفظ کتاب سے. اچھا وہ آسمانی جو کتاب ہے وہ کہاں پر ہے؟ فی. ویری گڈ. اچھا اب سننا, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. توقع یہ تھی کہ یہاں کہا جائے بل ہوا کتاب مجید فی لوح محفوظ. ابھی تو سمجھایا تھا نا. قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن آسمان میں, یہاں پہ. ایسے لگتا ہے جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی ان دونوں کا ایک تناسب کر دیا. تو اگر وہاں ایک ترتیب ہو اور یہاں کوئی اور ترتیب پڑھی جا رہی ہو تو وہ ایک چیز نہ وہ تو ایک چیز نہ ہوئی نا. پھر قرآن نے تو خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. اچھا دوسری بات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک دفعہ میں آیا, تھوڑا تھوڑا کر کے آیا, تھوڑا کر کے آیا, اور اس کی ترتیب بھی ایسی تھی جو ابھی نہیں ہے. شروع میں اقرا بسم ربک الذی خلق, وہ آخر میں جا کے ملتا ہے آپ کو, شروع میں تھوڑی ملتا ہے وہ. تو وہ ترتیب تو نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو ایک فکر بھی ہوئی کہ یہ جمع کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دی. سورۃ القیامہ میں کہہ دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہم نے ذمہ داری لی ہے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جمع کرنے کی اور پڑھائے جانے کی. اچھا یعنی جو قرآن کا جمع ہونا ہوا وہ کس کی سپرویژن کے تحت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق. ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن ہے انڈر سپرویژن اللہ تعالیٰ کے. اور دوسرا, اگر آپ عربی کے قواعد سے واقف ہیں, ان جمعہ علینا اس میں اختصاص نہیں ہے. اگر میں کہوں ان علینا جمعہ تو اس میں اختصاص ہے, صرف ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. ان علینا جمعہ, اور پھر جمع کرنے کے بعد قرآنہ, اس کا پڑھایا جانا. ایک دفعہ صحیح طرح سے جمع ہو گیا تو اب اس کا پڑھایا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر یہ نہیں کہا جمعہا, آیات کو جمع کرنا, جمعہن, جمع ہو کی ضمیر مذکر ہے, وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پورے قرآن کی طرف. اگر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اللہ نے جمع کیا ہے, میرے رب نے جمع کیا ہے, یہ آیات کو جمع کیا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم, ایسا کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. اگر ان آیات کو جمع کر دیا, پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا, پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا, اور اس پورے مجمع کو, پوری جمع کو آپ اس کو تعبیر کریں گے تو کہیں گے ہم نے پوری ذمہ داری لی اکیلے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جیسے آپ فاتحہ پڑھ رہے ہو ویسے آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہو. تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کا کام ہو. لیکن یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی تاریخی دلیل دی, تھوڑی سی قرآن کے اپنے الفاظ میں جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, اس قرآن کو کیسے پیش کرنا تھا انسانیت کے سامنے, اس کی طرف اشارہ کر دیا.
لیکن اس کی سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک قرآن کی اپنی ترتیب ہے۔ کوئی اگر واقعی قرآن کی ترتیب کا جائزہ لے، اپنے دماغ سے انسانی لٹریچر کا فطور نکال کے، جو جج ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی کیس آتا ہے اور اس کو پچھلے کیس نے بڑا تنگ کیا تھا، کوئی عورت تھی، وہ بڑا اس نے اس کو کیس پہ تنگ کیا، اس کو غصہ آیا ہوا ہے، نیا کیس آتا ہے، اس کو اس میں بھی ایک عورت نظر آتی ہے۔ وہ کیس جج کرنے سے پہلے ہی اگر سڑا ہوا نا، وہ اس کیس کو ٹھیک سے جج کر سکے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں پچھلے کیس کا بیگیج ہے، اس کی وجہ سے اب وہ اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھ سکتا اس کیس کو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چیپٹر اور بک اور سبجیکٹ اور پیراگراف اور سینٹنس، یہ ساری چیزیں تمام لٹریچر میں ہوتی ہیں، ہماری بیگیج ہے، ہم وہ بیگیج لے کے آتے ہیں کس پہ؟ قرآن پہ۔ یہ قرآن ہمارے معیار پہ نہیں اتر رہا، ہمارا لٹریچر کا ایک معیار ہے، مضمون کو ایک ترتیب ہونی چاہیے، اس کا ایک ارتقاء ہونا چاہیے، اس کو پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا ہونا چاہیے، اس میں کم از کم زمانی ترتیب تو ہو، کوئی سائز کی ترتیب تو ہو۔ یہاں تک کہ اس پر اتنا عدم اعتماد، میں تو کہتا ہوں یہ مستشرقین جو غیر مسلم علماء ہیں، اسلام کے تحقیق کرتے ہیں اسلام کی، وہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک نے نوڈیکی نے تو بھی کہا تھا، قرآن از اے شیپ لیس بک، اس کی کوئی شیپ نہیں ہے۔ اور میں نے تو یہاں، میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن ہمارے یہاں بھی علماء کبھی مجھے ملتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی، تو وہ کہتے ہیں ایک آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے۔ میں نے پوچھا جی کیا سوال ہے سر آپ کا؟ کہتے ہیں کاش کہ کوئی روایات مل جاتی کہ ہمیں سمجھ آ جاتا کہ یہ آیات کی ترتیب ایسے کیوں ہے، قرآن کی ترتیب۔ میں حیران یہ سوال سن کے کہ مسلمان عالم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شاید کچھ سمجھ آ جاتی کہ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے۔ اس کی ایمانی دلیل اس کے بعد ہم آج کا سیکشن شروع کریں گے، جس کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ اصل میں یعنی جب میں کالج کے دنوں میں تھا تو اس وقت سے مجھے ایک طرح سے فیسینیشن ہوئی، مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہوئی فلسفے میں۔ اور فلسفے میں مجھے دلچسپی اس لیے ہوئی کہ فلسفی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات کی، اپنی منطق کو سمجھانے کے لیے پہلا پوائنٹ، پھر اس سے دوسرا جوڑتا ہے، پھر تیسرا جوڑتا ہے، پھر چوتھا جوڑتا ہے، پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے۔ تو اس کے کلام میں ایک ترتیب ہوتی ہے، کلام کی ترتیب سے مجھے بہت دلچسپی تھی۔ اس نے یہ بات پہلے کیوں کہی، اس نے یہ بات بعد میں کیوں کہی، اور اسی وجہ سے سائیکالوجی کے اندر بھی مجھے کمیونیکیشن سائیکالوجی سے بہت دلچسپی ہے۔ لوگ جب بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اس نے بات، یہ کسی نے اگر کوئی فلم بھی بنائی ہے تو اس نے پہلے سین میں یہ کیوں ڈالا ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اب یہ جو ذہنیت ہے میری، یہ قرآن پہ میں لے کے آتا ہوں تو مجھے سوال پیدا ہوتا ہے شروع سے ہی، جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اگر بقرہ مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اخلاص مکے میں نازل ہوئی تھی تو فاتحہ کے بعد فوراً اخلاص آ جاتی، کیا فرق پڑ جاتا؟ یہ ترتیب اللہ نے ایسے کی کیوں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں، احکمت آیاتہ ثم فصلت، ان آیات کو آپس میں پرویا گیا ہے ان کو، اس کی ترتیب میرے رب نے کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ آج ہم صرف اس حکمت کے بارے میں بات کریں گے، صرف اس حکمت کے بارے، سارا دن۔ میں امید ہے کہ ہم مکمل کر لیں گے بات کسی حد تک، لیکن میں بتاتا ہوں، میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے نا، جتنا میں نے نظم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں یہ جو نتیجہ ہے نا انسان کا، کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ نتیجہ دوبارہ مجھے ایسے ہٹ کرتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ اس نتیجے میں پہنچا ہوں جب بھی میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے اعجازات ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جس اعجاز نے مجھ پر اثر کیا ہے باقی تمام اعجازات سے زیادہ، وہ قرآن کا نظم ہے، اور اس کا تعلق قرآن کے صحیح فہم سے بھی ہے میرے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے جب بات، جیسے آپ سپیچ کرتے ہو تو کسی کی سپیچ میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اگر اس کا کلام بے مرتب ہو تو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے کہ اس کا سر نہ پیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، سر نہ پیر۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جوڑی ہیں تو ایک مقصد سے جوڑی ہیں۔ آئے چلے ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں۔ آسان بات سے شروع کرتے ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 114۔ میں رات کو 3 بجے اٹھا، میں کہتا ہوں میں آج سب کو 114 صورتوں کا تعلق سمجھاتا ہوں۔
میں نے کہا نہیں پھر سارا دن نکل جائے گا اور پھر مجھے فلائٹ بھی کینسل کرنی پڑے گی واپس جانے والی. تو پھر میں نے کہا چلو 10 صورتیں تو کم از کم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک جھلک ترتیب کی کیا ہے, ایک صورت کی بات ختم ہوتی ہے اور پھر دوسری صورت کی بات شروع ہوتی ہے. تو جیسے 2 ٹرینوں کی گاڑیاں آپس میں لگی ہوتی ہیں نا, جڑی ہوتی ہیں, ویسا ہی کچھ معاملہ ہو رہا ہے قرآن کی 114 صورتوں میں. کبھی کبھی بہت واضح, کبھی ذرا باریک اور نازک, لیکن ہوتا ضرور ہے. اب دیکھنا فاتحہ کے آخر میں, فاتحہ سے شروع کرتے ہیں, سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. بقرہ کے شروع میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے, ہدن. ابھی ہدایت مانگی تھی, ابھی کہہ دیا ہدن. پیچھے کہا تھا جن پر آپ نے انعام کیا, صراط الذین انعمت علیہم, آگے کہہ دیا ہدایت کس کے لیے ہے, المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ کس چیز کی تشریح ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر آپ نے انعام کیا؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ غیب پر ایمان لانا, نماز قائم کرنا. پہلے سیدھے راستے کی مختصر سی تشریح شروع میں ہی کر دی, تقوی کا راستہ ہے. پھر کہا 2 گروہوں سے بچا لینا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بقرہ کے شروع میں ہی ان الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا اور پھر جنہوں نے نفاق کیا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جہاں سے بات ختم ہوئی اسی کو لے کے آگے اب مضمون بڑھ رہا ہے آگے سورۃ البقرہ کی ابتدا سے. اچھا اب آتے ہیں بقرہ کے اختتام پر. دعا ہے بڑی مشہور, تمام رسول جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا اس پر وہ ایمان لے آئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول بھی ایمان لے آئے اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے شروع میں ہی نزل علیک الکتاب بالحق, آپ پر کتاب برحق نازل کی. مگر جو ان پر نازل کیا اس پر ایمان لے آئے, یہاں کہہ دیا آپ پر کتاب نازل. پھر کہا کہ یہ کیوں نازل کی, مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی پچھلی وحیوں کی تصدیق کے لیے. پچھلی وحی کن پر آئی تھی؟ پچھلی وحیاں کن پر آئی تھیں؟ انبیاء پر آئی تھی نا. بقرہ کی انتہا میں کہا تھا لا نفرق بین احد من رسلہ, تمام کتابوں پر ایمان لائے, ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے, ہم وہ تفریق نہیں کرتے. اور یہاں شروع میں کہہ دیا آپ پچھلی وحیوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تورات اور انجیل, قرآن تصدیق کر رہا ہے اور تورات اور انجیل نازل کی اس نے. عجیب, یعنی جہاں بات شروع ختم وہاں شروع. آخری دعا ہے بقرہ کی, فانصرنا علی القوم الکافرین, ہماری مدد کیجئے کافروں کے خلاف. مدد کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے, کس کانٹیکس میں مدد مانگی جاتی ہے؟ اگر دشمنی ہو, جنگ ہو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الذین کفروا لہم عذاب بآیات اللہ لہم عذاب شدید, جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو بڑا شدید عذاب ہے. اور کچھ آیات بات شروع میں ہی کہہ دیا اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے, ہم نے دعا مانگی تھی ہماری مدد کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. آل عمران کے شروع میں کہتے ہیں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, کفار سے کہہ دو تم پر غلبہ آئے گا اور تمہیں جہنم لے جایا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا آل عمران کی انتہا, اس کا اختتام واتقوا اللہ اصبروا وصابروا ورابطوا, واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی کرو. یہ آل عمران کی انتہا ہے. سورۃ النساء کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, تقوی سے بات وہاں ختم, تقوی سے بات یہاں شروع. یہ تو بہت آسان. اب نساء اور مائدہ کا ایک عجیب تناسب ہے. نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ وراثت کے قوانین جو سورۃ النساء کے شروع میں تھے ان میں سے ایک بات چھوڑ کر اس کو بالکل انتہا میں اس کا ذکر کیا ہے, کلالہ کا مسئلہ. اگر آپ کو کلالہ کے بارے میں کچھ تفاصیل چاہیے ہو تو آپ پڑھ لینا خود سے کلالہ کون ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں فتویٰ ڈھونڈ رہے ہو تو ایسا ہو تو ایسی اگر عورت ہو تو مر جائے تو اس کے پاس آدھا ہوگا, یا اگر دو پیچھے رہ جائیں تو ان کو دو تہائی ملے گا. فَلِلذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا. وہ کس کو کیا ملے گا, کس کو کیا ملے گا؟ رزق کی بات ہے کہ نہیں؟ اس میں رزق کی بات ہے نا. اور کتنا مال تمہارے لیے حلال ہے وراثت کے معاملے میں, کیا مال تم
کھا سکتے ہو. کھانے کا لفظ قرآن میں ایک تو مال کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. کھانے کا لفظ لا تأکلوا اموالکم اموالہم الی اموالکم، ان کے مال نہ کھا جانا تم، اور ان کے مالوں کو کھا کے اپنے اندر نہ لے لینا. تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کی جائیداد کو کھا جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو. تو کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا تو مال کے معاملے میں یا پھر کھانے کے معاملے میں. اچھا، مال کے کھانے کا ذکر ہو گیا اختتام سورہ نساء پہ. سورۃ المائدہ کی جو شروعات ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو چیزیں جو وعدے تم سے لیے گئے ہوں ان کو پورا کیا کرو. ابھی آخری بات ہو رہی تھی کہ آپ کے اوپر کیا وعدہ بائنڈنگ ہے، اگر یہ سچویشن ہے تو آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی کس چیز کو جوڑ دیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ پر یہ جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، یہ کھا لو. وہاں مال کے کھانے کی بات، یہاں کھانا کھانے کی بات. یہ بہت ضروری فلسفہ ہے قرآن کا، کیونکہ مسلمان کنفیوز نہ ہو جائے کہ میں حلال ذبیحہ جانور صحیح سے کٹا ہوا، اس کا خون بہا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہوا جانور، اس کا تو میں پورا اہتمام کر لوں. جائیداد کے معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ بھائی. ایک چیز میں تو بڑا حلال کا اہتمام ہے بھی، ہم کافر ملک میں کیسے جا کے رہ سکتے ہیں، وہاں تو حلال میٹ بھی نہیں ملتا، کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اور بیٹھے ہوئے آپ ہو، نہ بیوی کا مہر دیا ہے، نہ بیٹی کی جائیداد اور بہن کی جائیداد کا حصہ دیا ہے، اس معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ، حلال میٹ جا کے لو اس پیسے سے. تو ان دونوں کو بلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس نساء کی انتہا، نساء کا اختتام اور مائدہ کی شروعات.